اور خطبے میں فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا لیکن اس اولاد کی محبت نے مجھے خطبے سے ہی غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں حضرات نے 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو میرے بھائی جو حسین کے ماننے والے ہیں ان کو اسی قسم کے کام کرنے چاہیے۔ ماتم کرنا یہ حسین کے دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے، حسین کے عاشقوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت حسین کے 2-4 تھوڑے واقعات اور سناؤں۔ سنانے کا مقصد صرف تاریخ پر مطلع کرنا نہیں ہے، آپ کو حسینی بنانا مقصود ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو حسینی بنیں گے۔ نمبر 1، حضرت حسین نے ماتم نہیں کیا، صبر کی تلقین کی۔ نمبر 2، حضرت حسین نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، اور ہمارے ہاں کئی لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے، ایک دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بھی حج کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو جس پہ حج فرض ہو اور ایک مرتبہ بھی بیت اللہ کا حج نہ کرے وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات جس کو مورخین ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ تھی سخاوت۔ بلکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو جنت کی بشارت دی، اور حضرت حسن کے بارے میں بشارت دی۔ فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے، میری اس اولاد کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ مسلمانوں کے 2 گروہ تھے، حضرت حسن کے ذریعے دونوں کے گروہوں میں صلح ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی، حضرت حسن حسین کی۔ اور اختلافی باتیں کر کے صحابہ کو گالیاں دے کے اختلاف پیدا کرنا معاذ اللہ، اور انتشار پیدا کرنا، ایک دوسرے کے اکابر کو گالیاں دینے سے بتاؤ اتفاق پیدا ہوتا ہے یا انتشار پیدا ہوتا ہے؟ کھلے عام مجالس میں ابو بکر کو گالیاں دی جا رہی ہوں، عمر ابن خطاب کو گالیاں دی جا رہی ہوں، عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہوں، اور توقع یہ رکھی جائے کہ ملک میں امن ہوگا، شیعہ سنی بھائی بن کے رہیں گے، تو میرے بھائی یہ صرف کہنے کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بھائی بنانے کے لیے کچھ کام بھائی چارگی جیسے کرنے پڑتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ تم ان بتوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو تمہارے رب کو یہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، لہذا بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو۔ ہمارا قرآن ہمیں اس قدر اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں دینے سے روک رہا ہے، تو ہم ان کے بت کو اگر برا نہیں کہہ سکتے تو کوئی ہمارے ان صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہادا، تو میرے بھائی ان کو گالیاں دینا یہ کس قدر حرام اور کس قدر گناہ ہوگا، اور اس سے کیا ملک میں اتفاق اور اتحاد کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی حرکتوں سے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود اس لیے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تاکہ مسلمان ایک خلیفہ پر متحد ہو جائیں اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ تو جو شخص حضرت حسن حسین کے راستے پر چلنے والا ہوگا وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی باتیں کرے گا، توڑنے اور تلواروں کی باتیں نہیں کرے گا، آپس میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں نہیں کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ایک مرتبہ حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک شخص، آج حسینی بہت ہے لیکن سخاوت نظر نہیں آئی، ہر آدمی کا شجر نسب حضرت حسین سے جا کے مل رہا ہے، جس کو دیکھو سید حضرت حسین تو اور حسن، جس میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی، قرآن بار بار بیان کرتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سخاوت خون میں شامل ہوئی ہے، تو یاد رکھو جس کے خون میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، جو چاہے ہو، یہ خون میں منتقل ہوئی ہے سخاوت نبی کی اولاد میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں، ایک شخص ہے جو اس کے سامنے بھوکا کتا بیٹھا ہوا تھا، یہ شخص روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا ہے باغ میں۔ حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک جانور میرے سامنے کھڑا ہے، میں خود کھاؤں اور وہ مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں کھا رہا ہوں اور کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے، لہذا میں نے کھانے میں اپنے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا۔ وہ شخص تھا غلام، غریب آدمی، مالک نے 1-2 روٹی دی ہوگی کھانے کے لیے، اس میں سے آدھی کتے کو کھلا رہا ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اگر یہ شخص
اس جانور کا اتنا خیال کر سکتا ہے اور اس میں غیرت ہے تو مجھے اس سے زیادہ غیرت کا اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور کہا کہ تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا فلاں کا. حضرت حسن اس کے پاس گئے اور اس کو غلام کو خرید کے آزاد کیا اور وہ پورا باغ خرید کے اس غلام کے حوالے کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ہیں ایسے. میں ابھی سنانا شروع کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو طلاق دی. 4 بیویاں تھیں نا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. حضرت حسن حسین دونوں چار بیویاں رکھتے تھے. خلفائے راشدین میں کسی کی بھی ایک بیوی نہیں تھی، سب کی 4. اور صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی ایک بیوی ہو. تو صحابہ کا راستہ 2 3 بیویوں والا ہے. ساری زندگی ایک بیوی والا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے. ہمارا یہ راستہ ہو سکتا ہے، صحابہ کا نہیں ہے. برداشت سے لوگوں کی باہر ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسن کی ساری زندگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے ذکر اللہ کے لیے، اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے. ذکر اتنا کرتے تھے، عبادت رات کی الگ، علم الگ. اپنی اولاد کو علم کے راستے پر لگایا اور فرماتے تھے کہ تم علم حاصل کرو اس لیے کہ آج تم چھوٹے ہو، کل تمہیں قوم کا مقتدا اور رہبر بننا ہے. 20 مرتبہ پیدل حج اور جنگوں میں شرکت علیحدہ. ان تمام چیزوں کے باوجود بیویاں کتنی؟ آج سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، کرنے دھرنے کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. باقی سارے کاموں کے لیے گرل فرینڈ سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، پیسے بھی ہے. گرل فرینڈ کو موبائل خرید کے دیں گے، طارق روڈ سے شاپنگ کرائیں گے. بیوی رکھ کے عزت اور اہتمام کے ساتھ اس کو کھلانے کی صلاحیت آج کے مسلمان میں ختم ہو گئی. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھتا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. شادی کرنے سے پہلے نا وہ مہنگائی بہت ہے بھائی، بیوی نہیں افورڈ کر سکتے. تو میری 8 گرل فرینڈیں کہاں سے افورڈ ہو رہی ہے بھائی؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. تو حضرت حسن نے ایک زوجہ کو طلاق دی. تو طلاق دینے کے بعد تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، آج ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد دھکے دے کے نکالا جاتا ہے اور اس کا سارا جہیز بھی قبضے میں رکھ لیا جاتا ہے. حضرت حسن نے طلاق دی تو 100 باندیاں دی اس کو اور 10,000 دینار اشرفیہ سونے کی ہوتی تھی اس زمانے میں. آج کل تو نوٹ ہوتے ہیں نا کاغذ کے. جب گورنمنٹ کہہ دے یہ معطل تو یہ ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے بھی نہیں کھا سکتا، اس قابل بھی نہیں ہے. وہ اوریجنل مال ہوتا تھا سونے. اور شہد کے مٹکے 100، اتنا مال دے کے بھیجا. جب اس زوجہ کو یہ سارا مال ملا تو اس نے کہا کہ متاع قلیل فی حبیب مفارق. فرمایا جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس محبوب کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے. یہ مال ہے لیکن جس بڑی شخصیت کے نکاح سے میں محروم ہو گئی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسین نے جواب میں فرمایا، حضرت حسن نے جب یہ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا، حضرت حسن نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائن نہ دی ہوتی، نکاح ختم نہ کیا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا اس سے. اس زمانے میں یہ تھا کہ طلاق دے دی تو دے دی. آج کل ایسا ہوتا ہے دیتے ہیں پھر غیر مقلدین کے پاس جا کے حلال کروا کے لے آتے ہیں اس کو. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اس سے میرے بھائی بیوی حلال نہیں ہو جاتی. طلاق کلاشن کوف کی گولی کی طرح ہے، چل گئی تو کوئی مولوی اس کو نکال کے باہر نہیں لگا سکتا. مولوی کا کام بیویوں کو حلال کرنا. جس نے 3 طلاقیں بیوی کو دے دی تو بھی سمجھ لو بم دھماکہ مار دیا اس نے. صحیح ہے نا؟ اب کسی مولوی کے پاس جا کے اس کو حلال کرنے کی اگر کوشش کی تو بیوی حلال نہیں ہوگی. یوں سمجھے کہ زنا کو آپ حلال کر کے کرنا شروع کر دو گے. زنا کو زنا سمجھ کے کرو کم گناہ ہے، اور زنا کو حلال کا لیبل لگا کے کرو تو اس میں کفر کا خطرہ ہے. 3 طلاقیں اگر دے دیے، ایک وقت میں دی ہو یا مختلف اوقات میں دی ہو، تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ بات خوب ذہن میں رکھیں. اس لیے طلاق دینے سے پہلے انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس میں سخاوت ملے گی آپ کو، یتیموں کی کفالت ملے گی، بیوگان سے نکاح اور شادیاں ملیں گی آپ کو اس میں. اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بردباری، قوت برداشت. جب حضرت حسن کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت حسن کا جب جنازہ اٹھا تو خلیفہ جو تھا مروان وہ رو پڑا جنازہ دیکھ کر. کسی نے کہا کہ تو زندگی بھر ان کی مخالفت کرتا رہا ہے اور آج ان کو دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ تو ہمیشہ ان کی مخالفت، تجھے ڈر تھا کہ بغاوت نہ کر دیں، رو کیوں رہا ہے؟ ان کو برا بلا بھی کہتا تھا تو زندگی میں. تو خلیفہ نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی قوت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. یہ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہیں تھے. ایسے شخص کو میں برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی طاقت
پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. بردباری اور برداشت آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے. ایک بم پھٹتا ہے تو بم سے اتنا نقصان نہیں ہوتا احتجاج میں جتنی دکانیں جلا کے نقصان ہو جاتا ہے. تو حسین کو ماننے والے احتجاج میں دکانیں نہیں جلاتے, صبر اور برداشت سے بولو بھائی کام لیتے ہیں. حضرت حسن میں کتنی قوت برداشت تھی. ایک دفعہ حضرت حسن کو خلیفہ برا بلا کہہ رہا تھا تو جھگڑا ہو رہا تھا حضرت حسن سے. خلیفہ نے کی ناک نکلی تو خلیفہ نے ناک جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے صاف کی. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلطی ہے, فوراً فرمایا کہ ناک الٹے ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے. یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر بھی نصیحت کا آپ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. وہ حیران ہوا کہ یہ کس قدر بردبار ہے اور کس قدر ان میں قوت برداشت ہے. تو میرے بھائی آج ہماری قوم برداشت سے باہر ہو گئی. برداشت والی پالیسی جہاں پھٹنا چاہیے وہاں پھٹتے نہیں ہے, پھٹو جا کے ادھر یہ چینل پھر تبدیل ہو جاتا ہے, پھر واپس لانا مشکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکی یہ جو قندھار آپریشن شروع ہوا امریکہ میں, یہ ادھر افغانستان میں قندھار آپریشن شروع ہوا ہے. بڑی اس کی خبروں کو اچھالا گیا ہے کہ آخری آپریشن ہو رہا ہے. پہلے ہلمند آپریشن شروع ہوا تھا آخری, تو آپریشن شروع ہونے کی خبریں تو آئیں, ختم ہونے کی کوئی خبر مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. شروع تو بہت دھوم دھام سے یہ ہلمند آپریشن آخری مارکا, 52 ملکوں کی فوجیں ہلمند پہ ایئر اٹیک شروع کیا اور ہیلی کاپٹروں سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ خبر پی گئے, ایسے پی گئے پتہ ہی نہیں ہوا. تو بھائی اس لیے کہ مار کھائیے تو وہ خبر ہی مارکیٹ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, صحیح ہے, ونڈوز ہی فارمیٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد قندھار آپریشن کی باری آئی, تو قندھار آپریشن جب شروع کیا گیا ہے تو آپریشن ابھی شروع ہونے لگا تھا کہ امریکہ کی ایک پوری بٹالین جو ہے نا وہ آپریشن کے لیے اپنے بیس سے نکلی ہے. تو کسی سرفرے پٹھان نے جا کے ایک ٹرک بم کر, یعنی ایک افغانی نے کیا کیا کہ بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک دور لے کے کھڑا ہوا تھا. وہ موقع دیکھ رہا تھا یہ نکلے اور میں پھٹوں جا کے. تو جیسے یہ ان کی جو بٹالین نکلی ہے, یہ 4-5 دن پہلے کی امت اخبار بی بی سی تمام میڈیا والوں نے اس کو دیا, کیونکہ اتنی اہم, اتنی یعنی یہ بیچارے چھپا نہیں سکے اس کو, اتنے بڑا نقصان ہوا تھا. تو وہ پٹھان نے ٹرک ڈرائیور نے لے جا کے بھیڑ دیا اس نے. تو اس میں الحمدللہ اتنے امریکی قتل ہوئے کہ, اور مرے کیسے ہیں کہ زمین کھود کھود کے کمبختوں کی لاشوں کو نکالا امریکیوں کی, اور خبر آئی ہے 6 امریکی ہلاک. تو 6 کا مطلب 600 تو انشاءاللہ ہو گئی لازمی. تو میرے بھائی حضرت حسین کا راستہ یہ والا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, جس نے اسلام کو غالب کرنا ہے. اور جامع حضرت حسین کا راستہ, حضرت حسن بھی شہید ہوئے اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے. تو جو شہید نہیں ہو رہا یا شہادت کا جذبہ جس میں نہیں ہے اسلام کی خاطر, تو وہ حسین کے راستے پر نہیں ہو سکتا. جس میں شہادت کا جذبہ ہے وہی حضرت حسن و حسین کے راستے پر ہو سکتا ہے. تو میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو. 52 ملک تمہارا انتظار کر رہے ہیں افغانستان میں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ملک کو جا کے تباہ کرنا کتنا مشکل کام تھا. اللہ نے تمام ملکوں کو جمع کر کے افغانستان میں لا کے جمع کر دیا, جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے, کمزور ترین ملک. اور خدا کی قسم جہاں تک میرا مطالعہ ہے, آج تک تاریخ میں کسی ایسے طاقتور اور کمزور کا مقابلہ نہیں ہوا ہوگا. میرا جہاں تک مطالعہ ہے, ممکن ہے ہوا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. ایک طرف اتنا کمزور مسلمان اور ایک طرف دشمن اتنا طاقتور. بدر میں بھی 313 اور 1000 کا کوئی تو تناسب تھا نا, 313 تھے ایک طرف 1000 تھے, کچھ تو تناسب تھا. غزوہ احد میں بھی کچھ تناسب تھا, بڑی بڑی جنگیں ہوئے, کچھ نہ کچھ تناسب تھا. لیکن میرے بھائی 52 ملک کی فوجیں اور دوسرے طرف طالبان, جن کی نہ کوئی منظم باقاعدہ فوج ہے, جن کے پاس نہ ہوائی جہاز ہے, نہ ہیلی کاپٹر ہے, اور نہ بڑے بڑے میزائل ہیں, جو روٹی کھانے کے لیے چندہ کرتے ہیں بیچارے, روٹی کے لیے چندے ہوتے ہیں جن کے. ایسے پٹھانوں نے, افغانوں نے لگام دے رکھی ہے 52 ملکوں کو. خدا کی قسم وہ ملک میں اپنے ملک سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان سے محبت کے دعوے تو ہیں, حب الوطنی آپ کو صدر صاحب میں بھی نظر نہیں آئے گی, کھانے کے چکر میں وہ بھی ملک ہو. وہ لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, جیسا زبان سے اتنا نہیں کہتے جتنا عمل سے انہوں نے دکھایا. اپنے ملک کی حفاظت ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اور میرے بھائی اسلام کی خاطر لڑتے ہیں. کل میں نے بی بی سی میں براہ راست سنا, ایک امریکی فوجی کا بیان آیا. اس امریکی فوجی کو لائیو انٹرویو اس سے لیا گیا, وہ کہیں کسی وہاں چھت پہ چڑھ کے میزائل تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا طالبان پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایک نمائندہ نے جا کے اس سے انٹرویو لیا اور کہا کہ بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ, مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو. اس نے کہا کہ ہم یہاں بہت شدید مصیبت میں ہیں. کیوں مصیبت میں؟ اس نے کہا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں لیکن جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے
یہ موت کے لیے لڑ رہی ہے، یہ لڑتی ہے مرنے کے لیے، لہذا ہم اس سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور امریکہ کے جو جرنل ہے اس کا بیان ہے، اخباروں میں باقاعدہ چھپا ہے، جو جس کو ریٹائر کر دیا بیچارے کو، اس کا باقاعدہ بیان چھپا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے قتل و غارت کی، ہم بچپن سے قتل سیکھتے ہیں، ہمارا کام ہی مارنا ہے، قوم کو، لوگوں کو مارنا ہے ہمارا، لیکن اس نے کہا اس کے باوجود ہم افغان جنگ نہیں جیت سکتے۔ کیوں نہیں جیت سکتے؟ اس کے الفاظ ہے، اس لیے کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ خدا افغانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے یہ الفاظ ہیں، امریکی جنرل کے الفاظ کیا ہے کہ خدا اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی، افغانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا میں اوباما کو مشورہ دیتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلوا لیں، ورنہ یہ روز کٹ کٹ کے مرتے رہیں گے۔ تو میرے بھائی آج بھی کربلا الحمدللہ گرم ہے، افغانستان میں کربلا کا میدان آج بھی گرم ہے۔ جس نے میرے بھائی حضرت حسین سے محبت کا جو دعوے دار ہے وہ جائے اور امریکہ کو لگام دینے کی کوشش کرے۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، صحیح ہے نا؟ اور باقی سارے کام حلیم جو ہے نا، یہ 2 نمبر لوگوں یہ کام ہے۔ حلیم کی دیکھے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے۔ فراق یار کا مطلب ہوتا ہے، فراق کا معنی ہے جدائی، یار محبوب کو کہتے ہیں۔ محبوب کی جدائی میں اور محبوب کی یاد میں بتاؤ آدمی گھل کے پتلا ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے؟ ایک بس سوال کے بعد میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ بتائیں میرے بھائی، آپ محبوب کی یاد میں پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے؟ آج تک کوئی ایسا دیکھا محبوبہ کو یاد کر کر کے روتا رہتا اور موٹا ہو رہا ہو روز بروز؟ چائنا بھی ایسی محبوب کی قسم ابھی تک نہیں بنا سکا ہے، چائنا ہر چیز بنا لیتا ہے، ایسا محبوب مارکیٹ میں چائنا بھی نہیں لا سکا جو روز بروز نبی کے عشق میں موٹے ہو رہے ہیں اور حسین کے عشق میں موٹا ہو رہا ہے روز بروز۔ تو شاعر کہتا ہے ہم فراق یار میں، یار کی جدائی میں گھل گھل کے پتلے ہونے کے بجائے ہاتھی ہو گئے، آج کل کے محبوبوں کے۔ ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے، یعنی رستم پہلوان جیسے نظر آ رہے۔ ایک ربیع الاول کے مہینے میں جو جلوس نکلتے ہیں نبی کی یاد میں، ان جلوسوں میں اسٹیج پہ بیٹھنے والے دیکھ لیں، ان کا وزن چیک کرائیں آپ جا کے، ترازو ٹوٹ جائے گا، بولے گا بھائی اس کا 120 کلو پہ 150 کلو سے کم آپ کو کوئی نہیں نکلے گا۔ تون کا الگ سے وزن کرائیں، تمام جسم کی باڈی کا وزن ایک طرف، تون کا وزن، یہ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج تک میرے بھائی ان میں شہید بھی خود بخود بیٹھتے بیٹھتے ہی ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بم پھٹے گا شہید ہو جائیں گے۔ تو شہادت کے لیے بھی کچھ جاؤ کرو، امریکہ کفر سے لڑو، جاؤ کشمیر میں لڑو، انڈیا سے لڑو جا کے، جاؤ افغانستان میں امریکہ سے لڑو جا کے، تو کچھ شہادت کا مزہ بھی تو آئے نا۔ تو میرے بھائی محبوب کا وزن 80 کلو کا نہیں ہوتا، یہ بات تو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ جو نبی کی حضرت حسین یا نبی کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، اس سے میرے بھائی ملک کا امن خراب ہو رہا ہے۔ دہشت گردوں کو بم پھاڑنے کا موقع کیوں دیا جائے؟ وہ دیکھتے اتنے لوگ جمع ہیں تو بم پھاڑیں گے، اتنے لوگوں کو جمانا، ڈبل سواری پر پابندی لگ رہی ہے، 2 آدمی اکٹھے نہ ہو، اور 1000 آدمیوں کے اکٹھا ہونے پر کوئی بات نہیں ہے ملک میں۔ ہر سال ہنگامے ہوتے ہیں، بم پھٹتے ہیں، اور کتنے تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ حکومت کو چاہیے سب سے پہلے جلسوں پر اور یہ دھرنوں پر پابندیاں لگائیں، چاہے 12 ربیع الاول کے جلسے ہو چاہے محرم کے جلسے ہو۔ صحابہ کے دور میں اس قسم کے نہ کوئی جلوس نکلا کرتے تھے، نہ اس قسم کے کوئی جلسے ہوتے تھے، اور آج کل تو عجیب حساب کتاب شروع ہو گیا ہے۔ ربیع الاول میں نبی سے محبت میں بریک ڈانس شروع ہو گیا باقاعدہ۔ پہلے تو سمپل سادہ ناچتے تھے نا، اسلامی ناچ جسے کہتے تھے، نعتیں پڑھ رہے ہیں ناچ رہے ہیں۔ ربیع الاول کو باقاعدہ پہلے تو نعتیں پڑھ پڑھ کے ناچتے تھے، تو ناچتے ہیں، اور اب باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا تماشا ہے بھائی، یہ نبی کی یہ ناچنا گانا گویوں کی طرح، میراسیوں کی طرح۔ میرے بھائی میراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، مراسی جو تھے نا یہ ایک نیچ نسل کی قوم ہے، خاندان ہے، ہمیشہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے، یہ میراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو چھوڑ دو یہ کنڈے منڈے، یہ حلیم کی دیگیں اور یہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑ دینے چاہیے میرے بھائی۔ یہ باتیں ہمارے نبی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑے ہیں، ہمارے نبی کو حلوے کھانے کی فرصت نہیں تھی، نہ ہمارے نبی نے حلوے کھائے ہیں۔ میدان جنگ میں ایک دن کھانا ملتا تھا، ایک دن بھوکا رہتے تھے، اور میدان جنگ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے۔ جو نبی کا عاشق ہے وہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑے اور یہ ناچنا گانا میراسیوں کی طرح چھوڑے، سب سے پہلے اپنا ویٹ کم کرے تاکہ دیکھنے سے نظر آئے کہ نبی کا عاشق ہے واقعتاً، صحیح ہے نا؟ اتنا زیادہ ویٹ نبی کے عاشق کا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ کفر کے خلاف اپنی صلاحیتیں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا فرمائے، اور جو حضرت حسن و حسین کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا